السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور جو لوگ بھی حج 2023 میں جا رہے ہیں ان کے لیے جو بھی رکاوٹیں پریشانیاں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے اور حج 2023 میں جانا آسان فرمائے۔ دوستو، آپ حضرات روزانہ جو ہے حج کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور کافی چیزیں آپ نے سیکھ لی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کے شہر میں اور آپ کے علاقے میں جہاں بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے آپ اس میں ضرور شرکت کریں، آپ ضرور وہاں جائیں، بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی، اور بغیر سیکھے جانا یہ غلط بات ہے، آپ کو بڑی پریشانی ہوگی اور دم پڑنے کا بہت خطرہ رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ ضرور سیکھیں، اور جو چیزیں ہم بھی سکھا رہے ہیں انہیں بھی دھیان اور توجہ سے سن کر اور انہیں یاد رکھیں، وہ آپ کے وہاں جانے کے بعد کام آئے گی۔ آج میں آپ حضرات کو مینا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ مینا میں ہمیں کنکریاں کیسے کیسے مارنی ہے اور کتنی مارنی ہے، کس وقت مارنی ہے۔ آپ جو ہے بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ ایک ایک بات سنیں، ذرا سی بھی ویڈیو اسکپ نہ کریں، ورنہ آپ کو دقت ہو جائے گی۔ دیکھیے، 10 تاریخ میں ہم جو ہے مزدلفہ سے مینا آ جائیں گے، تو مینا میں آپ سیدھے جو ہے جمرات پر جائیں گے۔ جمرات جو ہے شیطانوں کو ہی کہتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بہکایا جا رہا تھا جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو شیطان نے 3 جگہ ان کو بہکایا، روکنے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر 7 کنکریاں ماری، پھر کچھ دور چلے، پھر روکنے کی کوشش کی، پھر 7 کنکریاں ماری۔ تو اسی طرح سے 3 جگہ ایسے ہوا، اور تینوں جگہ وہ شیطان بنے ہوئے ہیں، شیطان کا ایک دیوار بنی ہوئی ہے جو اسی کے قائم مقام ہے۔ بہرحال اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حاجیوں پر واجب کر دیا ہے کہ آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حاجیوں کے لیے رمی کرنا، کنکر مارنا یہ واجب ہے، اور واجب کو جو آدمی چھوڑے گا اس کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ اس لیے 10 تاریخ کو جب آپ رمی کرنے جائیں گے، کنکر یا تو آپ کو مزدلفہ سے لے کر آنی ہے، آپ مینا سے کنکر نہیں اٹھا سکتے، وہاں سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جب رات کو وہاں مزدلفہ میں قیام کریں گے، وہاں بہت کنکری کنکر ہے، ایسا نہیں کہ کنکر ختم ہو جائے گی، آپ جو ہے کہیں سے بھی اٹھائیں گے، کیونکہ پتھریلی زمین ہے، اور اچھی طرح سے انہیں جو ہے تقریباً 100 کنکر لے لے، زیادہ سے زیادہ لے لے، کسی کی رل بھی جاتی ہے، کھو جاتی ہے، ایک دوسرے کے کام آ جائے، کم نہیں پڑنی چاہیے۔ تو بہرحال کنکر لے لیں، اور دیکھیے 3 شیطان ہیں مینا کے اندر۔ ایک مسجد ہے، مسجد خیف کے نام سے، ادھر سے ہی آپ جو ہے جمرات کے اندر انٹری کریں گے، شیطانوں کے اندر۔ تو آپ کو جو ہے جمرہ اولا یعنی پہلا جمرہ، اور جمرہ وسطیٰ یعنی درمیان والا، اور جمرہ عقبہ یعنی آخری۔ جمرہ عقبہ جو ہے، جو مکے کی طرف ہے، بالکل آخر میں ہے مینا کی طرف سے، یعنی مسجد خیف کی طرف سے آپ جیسے جائیں گے تو آخر والا اسے کہتے ہیں جمرہ عقبہ۔ تو جمرہ عقبہ کو آپ کو پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں، تینوں شیطانوں کو نہیں بلکہ آخر والے کو، جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے اسی کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور ہر کنکر پر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کو مارنی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے، نہ پڑھ سکے تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ سے کنکریاں چھٹ کر کے وہاں گر جائے تو وہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کنکریاں زیادہ لائیں تاکہ ایک دوسرے سے لے سکیں۔ اگر کنکریاں پوری ہوگی، ایک بھی نیچے گر گئی تو پھر آپ مزدلفہ تھوڑا ہی جاؤ گے اٹھانے کے لیے، اور وہاں سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ کنکر لے کر کے آئیں، اور 7 کنکریاں پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کے دن آپ کو جمرہ عقبہ پر مارنی ہے، بڑے شیطان پر مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے خیموں میں چلے جائیں گے۔ دیکھیے پہلے دن جو یہ کنکر آپ کو مارنی ہے، اس کا صحیح وقت جو ہے زوال تک ہے،
یعنی دوپہر میں جو زوال کا وقت ہوتا ہے تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے جو ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر، یعنی صبح صادق کا مطلب ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب سے لے کر اور 11 تاریخ کی صبح صادق تک اگر کنکر مار لے تو بھی جائز ہے۔ بہرحال اس کا جو بہتر اور سنت وقت ہے وہ 12 بجے سے پہلے ہے۔ اگر کوئی 12 بجے کے بعد بھی مار لے تو اس کی کنکر مان لی جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے۔ دوسرے دن جب آپ کنکر مارنے آئیں گے تو دوسرے دن جو ہے آپ کو کنکر تینوں شیطانوں کو مارنی ہے اور نمبر سے مارنی ہے۔ ادھر سے آپ مارتے ہوئے چلے جائیں گے مسجد خیف کی طرف سے اور آگے نکل جائیں گے۔ یہ شیطان تقریباً 3 منزل بنا ہوا ہے، آپ کسی بھی منزل پہ جہاں آپ کو چھیڑ محسوس ہو، بھیڑ نہیں ہوتی، وہاں آپ آرام سے مار سکتے ہیں۔ تو 12 اور 13 میں آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنی ہے، اور 12 اور 13 کا شیطانوں کو جو کنکر مارنے کا وقت ہے وہ 12 بجے کے بعد ہے، یعنی زوال کے بعد ہے۔ صبح سے آپ نہیں ماریں گے۔ پہلے دن تو آپ صبح ماریں گے، لیکن دوسرے اور تیسرے دن آپ جو کنکر ماریں گے وہ 12 بجے کے بعد آپ کو مارنی ہے، یعنی زوال کے بعد 12 ساڑھے 12 بجے جو بھی زوال کا وقت وہاں ہوگا وہ آپ دیکھ لیں، اس حساب سے آپ کو جو ہے کنکر مارنی ہے۔ اور 13 کو بھی کنکر مار سکتے ہیں، بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی 12 کو کنکر مارنے کے بعد زوال کے بعد جو ہے اپنی بلڈنگ پر آ جائے تو بھی جائز ہے۔ 13 کی کنکر اگر چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے 12ویں تاریخ میں جو ہے 13ویں کی رات بھی وہیں بتا لی اور 13 کی صبح آنا چاہے تو اس کے اوپر جو ہے کنکر مارنا واجب ہے، لازم ہے، پھر اسے 13 کی بھی کنکر مارنی پڑے گی۔ اگر اس نے رات جو ہے 13 کی گزاری ہے، اب اس نے رات گزاری اور صبح 13 تاریخ ہے تو اب اسے 13 کی بھی مارنی پڑے گی۔ تو اگر آپ جو ہے 12 کو آپ کو آنا ہے تو 12 تاریخ میں کنکر مار کر ادھر سے سامان لے کر کے آئیں۔ ادھر ہی جو ہے عزیزیہ ہے، اور عزیزیہ کا رستہ شیطان سے آپ جیسے باہر نکلیں گے جمرات سے ایک دم فوراً رستہ مڑا ہوا ہے اور وہ سیدھا عزیزیہ میں جا رہا ہے۔ تو آپ اپنا سامان لے کر کے آئیں، سامان رکھ کر کے کنکر ماریں، ایک ساتھی کو بٹھا دیں وہاں، نمبر سے کنکر مار کر، اور آپ اپنا سامان لے کر کے بلڈنگ پر پہنچ جائیں۔ تو یہ کنکر مارنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کے جو سوال ہیں میں ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے فلائٹوں کے بارے میں بہت لوگ سوال کر رہے ہیں، مہاراشٹر کی، کرناٹکا کی، کوئی کہیں کی پوچھ رہا ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں ابھی فائنل اعلان نہیں ہوا ہے سب جگہ کے بارے میں، جیسے ہی اعلان ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ لسٹ جو ہے آپ کو ملے گی اور انٹرنیٹ پہ وہ ملے گی، آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، کس کی فلائٹ کس دن کی ہے، کس وقت کی ہے، سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ چند ہی دن کی بات ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں ہی یہ کام فائنل ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پرائیویٹ والوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیجیے۔ بھائی پرائیویٹ والوں کے بارے میں 5 تاریخ میں جو ہے انشاءاللہ ان کے بارے میں فائنل ہو جائے گا اور سب کو جو ہے پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقہ سے زاہدہ بیگم بہن نے سوال کیا ہے کہ مینا عرفات مزدلفہ میں ویل چیئر کے لیے جگہ ہوتی ہے؟ عرفات کے میدان میں جگہ بہت کم ہوتی ہے، ویل چیئر کے لیے جگہ ہوتی ہے کیا؟ عرفات کے میدان میں جگہ کم نہیں ہوتی بہن، بہت جگہ ہے وہاں، بہت بڑا میدان ہے، وہاں بالکل بھیڑ نہیں ہوتی، اور آپ ویل چیئر لے کر کے خوب چل سکتے ہیں۔ آپ کے خیموں میں بھی بڑے بڑے خیمے ملتے ہیں اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ مینا میں جگہ جو ہے تنگ رہتی ہے، عرفات میں نہیں، مینا میں جگہ بہت کم ملتی ہے، عرفات میں جگہ خوب ہے۔ اسی طریقے سے اظہر خان بھائی نے پوچھا ہے کہ احرام ایئرپورٹ سے باندھنے کے بعد عمرہ پورا کرنے کے بعد احرام اتار دینی ہوگی، پھر حج کا احرام جو ہے باندھ کر 5 دن بعد احرام اتارنی ہوگی، اسی طرح کرنی ہے کیا؟ بھائی ایئرپورٹ سے آپ کا احرام جب باندھا جائے گا، اگر آپ یہاں سے جدہ جائیں گے یعنی مکہ آپ پہلے جائیں گے تو آپ کو ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہوگا، اور آپ جو ہے جاتے ہی عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کا پورا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا، میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہے۔
مکمل عمرہ کرنے کے بعد، حلق کرانے کے بعد آپ اپنا احرام اتار دیں گے اور اپنے اصلی کپڑوں میں آ جائیں گے۔ اور حج کا احرام تو وہ 7 تاریخ میں جب آپ کو بلڈنگ سے لے جائیں گے اس وقت آپ احرام باندھ کر ہی غسل وغیرہ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر نیت کر کے آپ اپنی بس میں بیٹھیں گے۔ اسی طریقے سے اظہر خان نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ دوسرا اور تیسرا قسط کی رسید حج کمیٹی کو ایک ساتھ بھیجی جا سکتی ہے کیا؟ جی ہاں، اگر آپ چاہیں تو دوسری قسط کی رسید بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسری اور تیسری کی ایک ساتھ اکٹھی بھیج دے تو یہ بھی اس طرح بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ چاہیں کہ جب ہم پاسپورٹ ویزا ٹکٹ لینے جائیں گے اپنے ساتھ لے کر کے چلے جائیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جاوید رحمان بھائی نے پوچھا ہے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے تو دشواری آتی ہے کیا؟ بھائی مینا عرفات میں جو ہے بس کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے مزدلفہ سے مینا جب آپ آئیں گے جب تو آپ کو کوئی بس نہیں ملے گی، ہر آدمی کو پیدل ہی آنا ہوگا، لیکن مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ کے لیے بس ملتی ہے، جام میں پھنسی رہتی ہے، یہ اتنا آدمی جو ہے پیدل ہی آ جاتا ہے۔ تو جو معذور ہے، پریشان ہے، وہ بس میں ہی بیٹھ جائیں، اور جو چل سکتے ہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو وہ پیدل کا سفر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ بھیڑ بہت رہتی ہے، جام رہتا ہے۔ اسی طریقے سے شرین احمد نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی کیا مدینہ پہلے جائیں گے تو جدہ جاتے وقت مدینے سے احرام باندھنا ہے؟ بھائی مدینہ اگر آپ پہلے جائیں گے تو آپ جو ہے مدینہ 8 دن رہیں گے، جب مدینہ سے آپ جدہ نہیں جائیں گے، مدینہ سے آپ ڈائریکٹ مکہ جائیں گے، وہاں سے فلائٹ نہیں، وہاں سے آپ کو بس سے لے جایا جائے گا۔ تو بس سے جب آپ جائیں گے، مدینہ سے باہر نکلتے ہی کچھ دوری پر مسجد ذوالحلیفہ کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے، اور یہ میقات ہے، یہاں سے آپ احرام باندھیں گے۔ اسی طریقے سے فرحان کریم بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب تیسری قسط کب آئے گی اور ٹیکہ کس ڈیٹ میں لگے گا؟ کنفرم ہو جاتا تو اپنی والدہ سے مل کر آ جاتے۔ بھائی تیسری قسط کے بارے میں اعلان نہیں ہوا ہے، ہم کیسے کنفرم بتا دیں جب حج کمیٹی کی طرف سے کوئی ابھی جو ہے بات نہیں آئی ہے۔ اور ٹیکہ جو ہے جو بتایا گیا ہے کہ 11 تاریخ سے لگنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اپنی والدہ سے ملنا ہے تو آپ مل لیجئے۔ آپ کون سے اسٹیٹ سے ہیں یہ بتا دیں، اگر یو پی سے ہیں، اتر پردیش سے ہیں تو یو پی سے جو ہے فلائٹیں پہلے جاتی ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بڑا ہے، پہلے یہاں کے حاجی زیادہ ہوتے ہیں، انہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یو پی سے ہیں تو جلدی سے اپنا کام نمٹا لیں، والدہ سے ملنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ سب کر لیں۔ اور اگر آپ دوسرے اسٹیٹ سے ہیں تو آپ کی فلائٹ بعد میں جائے گی۔ بہرحال آپ اپنی تیاری میں مشغول رہیں۔ دیکھیں مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور 21 مئی سے بتایا گیا ہے کہ فلائٹیں شروع ہیں، اس لیے وقت بہت کم بچا ہے، اپنی تیاری میں آپ مشغول ہو جائیے۔ اسی طریقے سے ناظر حسین بھائی نے کہا ہے کہ حاجی صاحب ہم کو ایک بات کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ شیطان کو 3 بار 3 دن میں کنکر، بھائی کنکر مارنے کے بارے میں پوری تفصیل میں نے بتا دی ہے، آپ ہی کا سوال دیکھ کر میں نے پوری بات بتائی ہے، اور امید ہے کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے فیروزہ خاتون نے پوچھا ہے کہ کنفرم نہیں ہوا ہے ابھی تک جو ہے 1501 کے ڈاکومنٹ جمع کرنے کے، اس میں کتنے سلیکٹ ہو گئے ہیں وہ نہیں پتہ۔ دیکھیں اس کے بارے میں جو ہے ابھی انہوں نے انفارمیشن دی ہے کہ اتنے لوگوں کو جو ہے سلیکٹ کر لیا جائے گا، لیکن کنفرم ابھی جو ہے لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے سلیکٹڈ بھی لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے۔ آپ 1-2 دن صبر کریں، اس کی اپڈیٹ آ جائے گی پوری، آپ کور نمبر ڈال کر کے دیکھیں گے تو پروویژن سلیکٹڈ بھی آ جائے گا، اور یہ ابھی آپ 1-2 دن صبر کر لیں اور آپ کو SMS بھی آئے گا، فون بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھائی ہمارے دہلی سے ویٹنگ لسٹ جو ہے 875 نمبر ہے، کیا کچھ امید ہے؟ بھائی امید مشکل ہے، 500 کے بعد امید بہت ہی مشکل ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، ابھی آپ انتظار کر لیں، 1-2 دن میں اس کی فائنل لسٹ آنے ہی والی ہے۔
اسی طریقے سے شیخ ریاض احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کووڈ-19 بوسٹر ڈوز لگانا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، 2 ڈوز لگوانا کمپلسری ہے، 2 ڈوز آپ کو لگوانی پڑے گی، اور یہ بوسٹر ڈوز لگے یا نہ لگے 2 آپ ضرور لگوا لیں۔ اگر کسی کے 2 ویکسین بھی نہیں لگی تو اس کو ویزا ٹکٹ نہیں ملے گا، یہ حج کمیٹی نے کہا ہے، اس لیے آپ اس کے اوپر دھیان اور توجہ دیں اور اس کام کو ضرور نمٹا لیں۔ اسی طریقے سے شیخ مصطفیٰ بھائی نے کہا ہے کہ حاجی صاحب سنا ہے کہ عمرے کے لیے بھی پرمٹ لینا پڑتا ہے، پلیز بتائیے۔ بھائی عمرے کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ حج کے لیے شاید پرمٹ نہ لینا پڑے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری چھان بین کر کے اور اس کے اوپر پھر مکمل ویڈیو بناؤں گا، پرمٹ لینا ہے نہیں، اور لینا ہے تو کیسے لینا ہے، کیا اس کا طریقہ رہے گا۔ عبد القادر بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب میری بیوی کو گھر میں مردوں کو دیکھنا اور بات کرنے کی عادت ہے، ہمارے حج کے لیے تیاری کے لیے مارننگ والک کے لیے جاتے ہیں تو ابھی بھی وہ وہی عادت سے مجبور ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں، ہمارے لیے دعا کیجئے اور کچھ مشورہ دیجئے۔ بھائی آپ اسے سمجھائیں کہ غیر مردوں سے بات کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، گناہ ملتا ہے، اور آپ پیار سے انہیں سمجھائیں، لڑائی جھگڑے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور انہیں سمجھائیں کہ حج ایک بہت بڑا اسلام کا اہم رکن ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں بے پردگی کرنا جو نبی کا شہر ہے، تو ایسی جگہ جو ہے بے پردگی سے پھرنا یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو اسی طرح ایک گناہ بھی وہاں کرنا 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں انہیں سمجھائے کہ وہاں جا کر بے پردگی سے پھرنا، غیر مردوں سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سفیر الدین بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی MP سے حضرت میرا سوال ہے کہ ہم نے قربانی کو اوکے کر دیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری قربانی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے کیا کچھ حج کمیٹی کا فون آئے گا، SMS آئے گا، کیا ہوگا؟ بھائی اس کے لیے حج کمیٹی کی طرف سے نہ کوئی فون آئے گا نہ SMS آئے گا۔ آپ جب 7 تاریخ کو حج کے لیے نکلیں گے آپ کو ایک ٹوکن دیا جائے گا جو قربانی کا ٹوکن ہوگا، اور اس کے اوپر ٹائم بھی لکھا ہوا ہوگا کہ اتنے بجے تک آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نہ آپ خود ادھر سے فون کر سکتے، نہ ادھر سے فون آئے گا، نہ کوئی SMS آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، بس اتنی ہی جانکاری ہوگی۔ اسی طریقے سے مشکات بھائی نے پوچھا ہے کہ ممبئی حج کمیٹی کا ای میل ID کیا ہے؟ بھائی اس کی ای میل ID جو ہے آپ اسکرین پر دیکھ لیں، میں نے اسکرین پر ڈال دی ہے، اور اس کے اوپر مکمل پتہ، فون نمبر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ویڈیو کو یہیں روک کر آپ تسلی سے دیکھ لیں، ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں بہت ساری جانکاری میں نے دی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کے من میں پھر بھی کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ بے دھڑک بے کھٹ کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں دوبارہ سے سوال کر لیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، واٹس ایپ پر فیس بک پر شیئر کر دیں، تاکہ سبھی حاجیوں تک یہ خبر پہنچ جائے اور کنکر مارنے کا، جمرات کا پورا طریقہ سب کو معلوم ہو جائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔